السلام علیکم، مرین کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک بہت سمپل لیکن بڑا ہی مزیدار ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 33% کیسے ہیں، 32 کیوں نہیں ہیں، 34 کیوں نہیں ہیں، اور یہ سسٹم بنا کیسے، اور آج تک یہ قائم کیوں ہے۔ دنیا میں دو طرح کی تعلیم ہے، ایک ہے دینی اور دوسری ہے دنیاوی۔ دنیا جو ہے ایک امتحان ہے اور آپ اس میں اپنی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ آپ کو آخر والے دن ہی ملے گا، جب آپ کے اعمال نامے جو ہیں یا تو دائیں طرف ہوں گے یا پھر آپ کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ لیکن دنیاوی تعلیم کے اندر آپ کو امتحان بھی یہیں دینا پڑتا ہے اور آپ کا رزلٹ بھی یہیں آتا ہے، اور اس رزلٹ کے حساب سے اگر ہمارے نمبر 33% آ جاتے ہیں تو ہم پاس ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سمپل سا رول ہے۔ یہ رول ڈیولپ کیسے ہوا؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1858 کے اندر پہلا میٹرک کا امتحان منعقد ہوا، پیپر دے دیے گئے۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی ان کو پاسنگ مارکس کیا دینے ہیں۔ پاسنگ مارکس دینے کے لیے انگریز سرکار کو خط لکھا گیا، میلارڈ یہ جو برے صغیر کے ہیں لوگ، ان کو پاسنگ مارکس کیا دینے ہیں؟ تو میلارڈ کی طرف سے سوچو بچار کے بعد ایک جواب آیا کہ کیونکہ وہاں پہ پاسنگ مارکس 65% تھے اور یہاں کے لوگ جو تھے ان کی عقل ان انگریزوں کی نسبت آدھی ہے، تو اس لیے ان کو نمبر بھی آدھے دے دیتے ہیں، یعنی کہ 32.5۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 32.5 ہیں۔ 1858 سے 1861 تک پاسنگ مارکس 32 ہی رہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیلکولیشن میں گڑبڑ ہو جاتی تھی کہ جو ہاف کا حصہ ہے وہ کس طرح سے ایڈجسٹ ہو۔ تو پھر ایک لم سم فگر رکھ دی گئی 33 کہ اب جو 33 نمبر لے گا 100 میں سے وہ پاس ہو جائے گا۔ یعنی کہ انگریزوں کے نزدیک اس ریجن کے جو لوگوں کی عقل ہے وہ آدھی تھی، اور آپ دیکھ لیں آج بھی وہی سسٹم چل رہا ہے کہ ہم نے اپنا پاسنگ سسٹم نہیں بدلا، وہی 33% پہ ہم پاس کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی طالب علم اگر بہت ہی قابل ہے یا بہت ہی نارمل ہے وہ پاس ہے اگر وہ 33% لے جاتا ہے، کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ آپ قابل ہیں یا آپ نارمل ہیں۔ 7 یا 9 سوال آتے ہیں، 5 کرنے ہوتے ہیں، آپ ایک لم سم سا سلیبس پڑھ کے بھی اس کو پاس کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایکٹیویٹی کریٹیویٹی کی نہیں ہے، ہمارے ہاں ایکٹیویٹی روٹنگ کی ہے، رٹا لگانا ہے، اس کو پاس کرنا ہے، کوئی ریسرچ نہیں کرنی۔ ہم ریسرچ میں نہ کسی بھی فگر میں نہیں آتے فیکٹس کے اندر۔ ہاں ہماری انر سائڈ ملک کے اندر اگر ریسرچ ورک کیا جائے تو جو کام سیٹ ہے وہ سب سے اوپر آتا ہے ریسرچ ورک کے اندر، لیکن دنیا کے اندر دیکھیں تو ہم ریسرچ میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ ہم نے کوئی بھی تھیسس لینا ہو تو ہم خود سے ڈیولپ نہیں کرتے، ہم کہیں سے پہلے سے موجود تھیسس کے اندر کچھ ماڈیفیکیشن کر کے اس کو ہی سبمٹ کر دیتے ہیں اور کلیئر بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں وہی آج بھی سسٹم چل رہا ہے جو پہلے تھا۔ ہم نے دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ ہم نے 33 مارکس ہی لینے ہیں، حالانکہ ہم 65 سے بھی اوپر لینے کے اہل ہیں، کیونکہ ہم دنیا کے اندر چوتھی ذہین ترین قوم ہیں۔ دنیا کے اندر میں بات کر رہا ہوں اور یہ فیکٹس ہیں، آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دوسری چیزوں سے فرصت ملے سرچ کرنے کے حوالے سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پورنوگرافی کے اندر بھی پہلے نمبر پہ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے فیکٹس کتنے زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ جب ذہین ترین ہیں جو 4تھے نمبر پہ، جب الٹ بازیوں میں ہیں تو پہلے نمبر پہ، اور جب نمبر لینے میں ہیں تو 33% میں۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ آپ کب تک رہیں گے 33% پہ۔ اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو آپ کو 33% سے اوپر سوچنا پڑے گا، کیونکہ جاب اب 60, 70, 80% پہ ملنی ہے، 33% پہ نہیں ملنی۔ تو یہ چھوڑ دے رٹا کہ ہم 33% لے کے نمبر پاس ہو جائیں گے، میٹرک ہو، انٹرمیڈیٹ ہو، گریجویشن ہو، یا پھر ماسٹر لیول ہو، یا پھر پوسٹ گریجویٹ لیول ہو، یا ڈاکٹریٹ لیول ہو۔ یہ 33% والا کانسیپٹ اب آپ کو اپنے دماغ سے نکالنا پڑے گا اگر بیٹ کرنا ہے آپ کو دوسرے لوگوں کو۔ تو کوشش کر کے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ آدھی عقل والی قوم نہیں ہیں، بلکہ آپ پوری عقل سے بھی زیادہ والی قوم ہیں، کیونکہ جتنے بھی قسم کے آپ کو جگاڑیے، جتنے بھی قسم کے آپ کو الٹرنیٹیو سلوشن والے مائنڈ نظر آئیں گے وہ آپ کو اسی سوسائٹی میں نظر آئیں گے۔
اور ایسے ایسے وہ سلوشن نکالتے ہیں کہ یورپ والے بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ سلوشن کیسا نکلا ہے. پھر آپ کیسے ہو گئے 33% والے؟ سوال تو یہ ہے. تو خود کو ثابت کریں کہ آپ 33% والے نہیں ہیں، آپ 70 80 90 پلس والے فگر میں سے شامل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ چوتھی ذہین ترین قوم ہیں. دوسری سائڈیں چھوڑ دیں، وہ تو پھر شگل میلہ ہے، لگا ہی رہے گا آپ کا، وہ تو آپ کبھی بھی نہیں اس سے نکل سکتے، کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ڈیولپ کر دیا گیا ہے. فری کی جو بھی چیز آپ کو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ملے گی آپ تو اس کو اڈاپٹ کریں گے ہی کریں گے. نالج وائز کوئی چیز فری مل جائے تو وہ تو چلو ایسے ہی چھوڑ دیں گے نا جیسے یہ ہے یا چھوت، کیونکہ ہمیں نالج میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہمیں انٹرسٹ ہے انٹرٹینمنٹ اور اپنا ٹائم کل کرنے میں. ہم ٹائم کو ارن نہیں کرتے، ہم ٹائم کو برن کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری ایک سوچ ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہماری سائیکی ایسی بن گئی ہے کہ ہم 300 روپے کی شرٹ نہیں لیں گے، لیکن ہم 3000 کا برانڈ لے لیں گے، چاہے وہ اس سے بھی زیادہ گندی نسل کا ہو اور وہ سٹف میں کوالٹی میں جیسا بھی ہو، لیکن برانڈ ہو. نہیں میں نے 3000 کا لیا ہے. اگر اس سے اچھی آپ کو کوالٹی میں سٹف 300 کا مل رہا ہے تو آپ منہ جڑائیں گے، ناک جڑائیں گے، نہیں ایسے یہ فضول ہے، یہ کیا بات ہوئی 300 روپے کا، نہ میں نے تو بڑا ہی مہنگا لینا ہے. تو اس چیزوں کو آپ اپنے اوپر حاوی کر چکے ہیں، جس سے آپ کو سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ملنا. تو کوشش کریں اپنے آپ کو 33% سے نکال لیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کو بیٹ کرنا ہے اپنے مقابلے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو. ایک ریکویسٹ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہا کریں، درود پڑھتے رہا کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ حافظ.